السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم نے انٹرویو کیا ہے شبنم صاحبہ کا۔ شبنم صاحبہ پاکستان کی واقعی سپر سٹار، جن کے کریڈٹ کے اوپر بے تحاشا فلمیں ہیں، اور نہ صرف فلمیں ہیں بلکہ کامیاب اور سپر ہٹ فلمیں ہیں۔ شبنم صاحبہ کے انٹرویو کی ایک کہانی ہے، وہ ایسے ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ دل لگی فلم کے حوالے سے دل لگی کا ریویو دوں گا۔ کچھ میں نے آف دا ریکارڈ چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا شبنم صاحبہ سے، تو میری جب بات ہوئی کسی کے توسط سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھ لیں۔ جس وقت شبنم صاحبہ آئی لائن پہ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو ریکارڈ کر لیتا ہوں، تھوڑی سی بات پوچھنی ہے، اور وہ میرا تھا پلان کہ میں دل لگی کے ریویو میں چلا دوں گا اس کو۔ لیکن شبنم صاحبہ سے جب بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو دل لگی کے ریویو تو ہم الگ سے دے دیں گے۔ تو شبنم صاحبہ کے ساتھ جو بات کی ہم نے، اس میں دل لگی فلم، کیونکہ شروع کی فلموں میں سے جو ندیم صاحب کے ساتھ تھی، اس سے پہلے بھی کچھ فلمیں آئی تھیں، لیکن سپر ہٹ فلمیں جس سے پیر بنا اصل میں وہ دل لگی۔ پھر دل لگی کے حوالے سے جو اسلم ڈار صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکشن فلمیں بناتے تھے، وہ کیا سوچ کے انہوں نے دل لگی ایسے ڈائریکٹر کی فلم سائن کی جو ایکشن فلمیں بنا رہے تھے۔ دل لگی کے کیا رسپانس کا پتہ تھا کہ اتنا اچھا ملے گا اور اتنی کامیاب ہوگی۔ پھر دل لگی سے ہٹ کے ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ باقی قربانی فلم کے حوالے سے بھی بات کیا۔ بڑا کہا جاتا ہے کہ قربانی فلم میں شاید پہلے وحید مراد صاحب تھے، تو وہ داڑھی کی وجہ سے پھر ندیم صاحب کو کاسٹ کیا۔ اس کے حوالے سے شبنم صاحبہ نے واضح کیا ہے اور کلیئر کیا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی، اس پہ بات کی ہے۔ پھر جو ان کے ہیرو ہیں، ان کو اپنے ہیروز میں کون پسند ہے، اور یہ ویسے میرے لیے بھی خبر تھی، آپ بھی شاید اس چیز سے اتفاق کریں، یا اگر میں کہیں غلطی پہ ہوں تو مجھے درست کریے گا۔ میرے لیے خبر تھی، شبنم صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے کبھی زیبا کے ساتھ کام نہیں کیا، رانی کے ساتھ بھی کچھ زیادہ فلمیں نہیں کی ہیں۔ رانی کے ساتھ ایک سہیلی فلم کو تو ہم نے خود مینشن کیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، لیکن زیبا کے حوالے سے میرے لیے بھی خبر تھی۔ پھر آندھی اور طوفان میں جو ان کا ایکشن کردار تھا گلو کے ساتھ، گلو بھائی کے ساتھ، اس کے حوالے سے بات کی کہ وہ ایک دم سے چینج تھا۔ پھر انمول فلم کے حوالے سے بات ہوئی، جس کا ڈائلاگ جو تھا پاکستان کے پی ٹی وی ڈرامہ میں چوری کیا گیا تھا، میں بہت بری آدمی ہوں، اس کے حوالے سے بات کی۔ آج کل شبنم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اس کے حوالے سے بات کی۔ کوئی بہت زیادہ لمبا انٹرویو نہیں ہے، تشنگی رہ گئی، بہت سارے سوال رہ گئے تھے جو ذہن میں تھے اور جو پوچھنا چاہیے تھے۔ پھر کبھی اگر موقع ملا تو ان سے ضرور پوچھیں گے، لیکن آپ اس انٹرویو کو پسند کریں گے، آپ کے لیے کچھ چیزیں نئی بھی ہوں گی بیچ میں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور انٹرویو کا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ میم بہت شکریہ، آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے ٹائم نکالا۔ میں دل لگی فلم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جس وقت دل لگی فلم آئی تھی اسلم ڈار صاحب کی، اس سے پہلے جو فلمیں تھی وہ زیادہ تر ایکشن فلمیں بناتے تھے، جیسے دارا، آخری چٹان، بشیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو ایک تو آپ کو کچھ تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوئی تھی اس فلم کو سائن کرتے ہوئے، کیونکہ اسلم ڈار صاحب کی سٹوری والی فلم تھی، اور دوسرا یہ دوسرے کوشچن پہ بعد میں آتا ہوں، کچھ تھوڑی سی ہیزیٹیشن تھی کہ یہ ڈائریکٹر کیا کریں گے؟ باتیں آپ پوچھ رہے ہیں، اس ٹائم میں مجھے اتنا سینس بھی نہیں تھا نا کہ یہ فلم سائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا صحیح، وہ سبجیکٹ کر دیا تھا، جی جی، اتنا سینس کہ ایکشن پکچر چل رہا ہے، ابھی مجھے یہ کرنا چاہیے۔ جی جی، تو کام کرتے کرتے سیکھتے ہیں نا، اسی طرح ہم بھی کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے بات جی جی، بھی فلم میں کام سوچ کے سائن کیا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں، مگر دل لگی کے ٹائم پہ اتنا سوچ نہیں تھا میرا، نہیں تھا سوچ، اور اندازہ تھا کہ یہ فلم اتنی زیادہ چلے گی، اتنی زیادہ ہٹ ہوگی؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی آرٹسٹ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پکچر اتنا چلے گی نہیں چلے گی۔ نہیں، بعض دفعہ تو آرٹسٹ کو ہوتا ہے نا کہ یہ والی فلم جو بن رہی ہے بڑی محنت کی جا رہی ہے، کہہ سکتے کہ اچھی فلم بن رہی ہے، یہ ایک اچھی فلم بن رہی ہے، مگر کتنی چلے گی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ کو ویسے دل لگی کے جو رسپانس اس کا ملا تھا وہ آپ کی توقعات سے بڑھ گیا تھا؟ چلے میں اس طرف ایسے اگر پوچھ پاؤں آپ سے، بہت زیادہ تھا؟ جی اچھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جی 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 بتائیے گا۔ جب اتنا سپر ہٹ ہو گیا، لوگ ابھی بھی اس پکچر کو یاد کرتے ہیں تو تعجب بھی ہوتی ہے۔
تعجب ہوتا ہے بالکل. اور اس ٹائم جو مطلب ہے آپ کو ندیم صاحب کے ساتھ ویسے تو آپ کی فلمیں آ چکی تھی کچھ, لیکن میرے دل لگی جی دل لگی نے کتنا رول پلے کیا ہے؟ ہٹ پکچر تھی نا, میں کہہ رہا ہوں اس کے اس فلم نے آپ کی جوڑی بنانے میں, ندیم صاحب کے ساتھ آپ کی جوڑی بنانے میں کتنا کردار ادا کیا ہے کہ آگے جو بعد میں فلمیں ملی ہیں آپ کو سکسیسفل, جو اگر آپ کپل کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے جوڑا جو آپ لوگ کہتے ہیں نا پیار, آپ لوگ ہی بناتے ہیں, ہم نہیں بناتے. آپ لوگ ایک پیار کو لائک کرتے, پھر وہ پیار جو ہے بنتے جاتے. جی جی آپ لوگ بناتے ہیں, ہماری پسند کے نہیں بنتے. ہم یہاں پر کسی پروڈیوسر کو نہیں کہتے کہ جی ندیم کو لے, شاہد کو لے, وحید کو لے, نہیں. جو پروڈیوسر کہانی سن کے ڈائریکٹر کہتے ہیں یہ آرٹسٹ چاہیے ہمیں, آرٹسٹ سائن کر. تو ایک پیار جو بنتا ہے یہ عوام بناتے ہیں, آرٹسٹ نہیں بناتے. عوام جس پیار کو پسند کرتے ہیں وہ پیار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میم اگر تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, چلے لوگوں نے تو آپ کو ندیم صاحب کے ساتھ زیادہ پسند کیا, آپ کی اتنی زیادہ لمبی لائن ہے فلموں کی, ڈائمنڈ جوبلی فلموں کی اتنی لمبی لائن ہے ان کے ساتھ, گو کہ آپ کی الگ سے بھی دوستی فلم جس میں ندیم صاحب نہیں تھے وہ بھی ڈائمنڈ جوبلی, انمول فلم جس میں ندیم صاحب نہیں تھے وہ بھی ڈائمنڈ جوبلی ہے. لیکن جو لوگوں نے پسند کیا, آپ کو اپنے طور پہ میں اگر پوچھ پاؤں تو آپ کو کس ہیرو کے ساتھ زیادہ مزہ آتا تھا, اچھا لگتا تھا کام کر کے؟ دیکھیے سب کا اپنا اپنا کیریکٹر تھا. شاہد کا اپنا کیریکٹر, شاہد بہت اچھا آرٹسٹ, وحید بھی اپنے رومانٹک ہیرو پاپولر تھا. ندیم صاحب کا اسٹائل الگ ہے, مگر کام کرنے کا جو ایک ایڈجسٹمنٹ ہوتے ہیں دو آرٹسٹ کے, وہ میرے ندیم کے ساتھ, ندیم صاحب کے ساتھ زیادہ تھے. آپ نے اگر پاکستان میں نا, آپ کو پتا ہے ایک ڈرامہ آیا تھا جس میں شہناز شیخ تھی, انہوں نے آپ کا ڈائلاگ بولا تھا, غالباً اس کی رائٹر حسینہ آپا تھی یا کون تھی, وہ تھا آپ کا انمول فلم میں ایک ڈائلاگ تھا اگر آپ کو یاد ہو, وہ تھی میں بہت بری آدمی ہوں. تو آپ کو پتا ہے آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا تھا ویسے؟ نہیں, وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا, لیکن کسی نے کبھی تذکرہ کیا ہو کہ آپ کا ڈائلاگ چوری کیا گیا یا امپریس ہو کے بنایا گیا؟ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا, ٹائم نہیں ہوتا تھا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں صبح گھر سے نکل جاتی تھی, رات 11 بج جاتی تھی. اچھا, دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور میم یہ بتائیے کہ آپ نے بہت زیادہ یعنی کہ گھریلو فلموں میں کام کیا جس میں خاص طور پہ آپ ساڑی کی وجہ سے بہت پاپولر تھی, ساڑی ڈریس کی وجہ سے. لیکن آپ نے ایک فلم کی تھی گلو بھائی کے ساتھ, آندھی اور طوفان. اس میں آپ نے یکدم چینج دیا اس میں ایکشن, اور آپ کا پوسٹر اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر آپ نے جینز وغیرہ پہنی ہوئی اور کھڑی ہیں ایکشن, تو وہ کیسا لگا تھا؟ اچھا لگا تھا کر کے کردار؟ آف کورس ہر آرٹسٹ چاہتے ہیں ڈفرینٹ رول ملے. جی تو آندھی اور طوفان میں مجھے ڈفرینٹ کیریکٹر ملا تھا, مجھے اچھی لگی تھی وہ. جی. تو اس کے بعد ابھی جی کرتے ایک فلم لگی پرویز وادی کی, وہ پکچر مجھے بہت پسند ہے. کون سی میم؟ کیا نام ہے اس کے؟ گمنام طلعت حسین ندیم صاحب کے ساتھ جی, اس میں نیشنل ایوارڈ بڑے ملے. جی بالکل, وہ بڑی اچھی فلم تھی. تو آپ کو قربانی فلم کیسی لگتی؟ فلم بہت اچھی لگی. قربانی کیسی لگی تھی؟ قربانی دنیا میں کیریکٹر بالکل ڈفرینٹ تھا, بہت اچھا لگا. دوریا کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دوریا فلم جو ہے وہ انڈیا میں نقل کی تھی, اور انڈیا میں ممتاز کا کم بیک ہوا تھا کافی گیپ کے بعد. لیکن جو کردار محمد علی صاحب نے اور آپ نے ادا کیا تھا, میرے خیال میں وہ شتروگھن سینہ اور ممتاز اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکے تھے. اسی طرح آئینہ جو ہے, آئینہ کو جو پاکستان میں بنی تھی وہ انڈیا نہیں بنا سکے. جی بالکل, جو لک تھا, گنجر تھا, سب کچھ ملا کے ایسے پکچر دوبارہ پاکستان میں آئینہ بھی نہیں بن سکتی. آئینہ بالکل آئینہ میں بھی کچھ بھی نہیں تھا. بالکل اس میں جو دکھایا ہے اس میں وہ ڈینی اور جس طرح ریحان, آپ کا تو جو کردار تھا یا ندیم صاحب کا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن جو آپ لوگوں کے ساتھ کردار تھے وہ بھی اس میں بھی وہ لوگ اس طرح نہیں پرفارم کر سکے, اس طرح دکھا نہیں سکے. اچھا میم, ایک آپ کی فلم تھی شمع محبت,
اس میں آپ کے گانے بڑے زبردست تھے. شاہد صاحب کا گانا بہت اچھا تھا. آپ کا میرے محبوب کا ہے محبت نامہ, وہ یعنی کہ کمرے کے اندر ہے, اس کے باوجود اتنا خوبصورت پکچرائز ہوا ہوا ہے. پھر اس کو ریمیک بنایا گیا تھا آہٹ, تھوڑی سی اس میں اسٹوری کو تبدیل کیا تھا ذرا سا. تو آپ کو کس فلم میں کام کرنے کا زیادہ مزہ آیا تھا؟ بھائی یہ کہنا مشکل ہے میرے لیے, کیونکہ شمع محبت میں نے نہیں دیکھی, آج دیکھی ہوں. تو آج اور شمع محبت اگر ملتا ہے کہانی, میں نہیں کہہ سکتی. نہیں, لیکن شمع محبت میں بھی آپ خود تھی نا. شمع محبت میں بھی تو ہیروئن آپ خود تھی نا, آہٹ میں بھی آپ ہی ہیروئن تھی, صرف ہیرو دونوں میں بدل گئے تھے. ہاں, تو مزہ کس میں آیا تھا اس میں؟ ہم ایک پکچر سائن کرتے ہیں جی جی, اور اس کو اینڈ کر دیتے ہیں, فنش ہو جاتے ہیں, پھر وہ دماغ سے نکل جاتے ہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. نکالنا پڑتا نہیں, دیکھیے کتنے کیریکٹر مجھے تھے کہ سیم رومانٹک یا ایسے کاندھا پکڑو ایسے کاندھا پکڑو, بات تو وہی ہے. جب ایک پکچر اینڈ ہوتا ہے ذہن سے نکالنا پڑتا ہے وہ کیریکٹر. اچھا میم, کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے, جیسا کہانی میں کام کر لیتے, انسانی ہے ہم. صحیح. اچھا میم, آپ نے کہا جو قربانی فلم میں ندیم صاحب نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا, وہ قربانی فلم کے حوالے سے بتائیں کہ سنا ہے اس میں پہلے وحید مراد صاحب کو کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے پرویز ملک صاحب. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. انڈسٹری میں اور پیپرز میں بہت جھوٹ موٹ کی خبر چلتی ہے. اچھا, وہ ایسی خبر چلی تھی. بالکل نہیں, یوٹیوب پہ بھی بہت جھوٹ موٹ خبر. ہاں, تو یہ بات ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں. اچھا میم, جو ندیم صاحب تھے, جب ان کا فیصلہ فلم کے بعد خاص طور پہ انہوں نے پھر مکھڑا اپنی پروڈیوس کی, پنجابی والی سائڈ پہ آئے, تو آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پنجابی کی سائڈ پہ آؤں؟ نہیں, پنجابی تو میں نے کیا ہے, مگر جب ندیم صاحب نے بنایا میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس وقت. میں بیٹا کو ٹائم دینے لندن چلی گئی, انہوں نے مجھ سے کہا تھا. صحیح, مگر میں ایڈجسٹ نہیں کر پائی. اچھا میم, ڈائریکٹر جو تھے وہ حسن طارق, ایس سلیمان یا شباب قرآنوی, آپ کو اچھے کون لگتے تینوں میں؟ کون؟ نظر الاسلام, چلے نظر الاسلام, پرویز ملک اور شباب قرآنوی صاحب. دیکھیے یہ جو آپ نے نام لیا, یہ چاروں ہی بیسٹ ڈائریکٹر تھے. نظر الاسلام بھی میرے بہت پسندیدہ ڈائریکٹر تھے, پرویز ملک بہت پسندیدہ ڈائریکٹر, اینڈ صحیح, حسن طارق بالکل ڈفرینٹ کیریکٹر دیا ہے انہوں نے. صحیح. تو اور میم, کیونکہ آپ جب آئی تھی فلموں میں اس وقت زیبا جی چھائی ہوئی تھی, تو بعد میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے باقی ہیروئنز بھی آئی, رانی صاحبہ بھی آ گئی تھی. تو آپ کو کس کے ساتھ کام کر کے زیادہ مزہ آتا تھا پرفارمنس کے حساب سے, کس کو سمجھتی ہیں؟ میں سمجھی نہیں کس کے ساتھ کیا. زیبا بیگم کے ساتھ تو میری کوئی فلم نہیں, میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا. اچھا, رانی کے ساتھ بھی کوئی فلم, ایک فلم بھی کیا تھا, اس کے بعد میں نے رانی کے ساتھ تھی نا آپ, اس میں سہیلی میں بھی تھی, آپ کی سہیلی ہوتی ہے سہیلی میں, ہاں, اور ایک فلم تھی. اچھا, تو رانی بہت اچھی آرٹسٹ تھی, کیریکٹر بہت خوبصورت. ان کے ساتھ میری کوئی چلتی. یہ اتفاق کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ان کے ساتھ کوئی آپ کی فلم نہیں ہے, یا اتفاق؟ بالکل اتفاق ہے. اور میم بتائیے کہ آج کل کوئی, کیونکہ ڈرامہ وغیرہ میں کوئی کر رہی ہیں, کوئی پروجیکٹ کر رہی ہیں؟ ضرور. آج کل کوئی ڈرامہ وغیرہ یا کوئی پروجیکٹ کر رہی ہیں ابھی؟ نہیں بھائی, کچھ نہیں کر رہی ہوں, اس لیے کہ کوئی کیریکٹر نہیں مل رہے مجھے. اچھا, ویسے ڈرامہ یا فلم کرنا چاہیں گی آپ اگر مجھے پسند آئے, کیونکہ ابھی تو چوائس کی بات ہے نا. پہلے تھا کرنا ہے کرتی تھی, اب تو چوائس کی بھی بات ہے. اور میم جتنا ایسی کہانی ملا, جو کیریکٹر ملا جو میں نے کیا نہیں, ویسا کوئی سم تھنگ ڈفرینٹ ہے, ڈائریکٹر پسند کیوں, میں ضرور کروں گی. کیوں نہیں, اور ابھی تو بن ہی نہیں رہی کوئی فلم. سید نور صاحب نے ابھی, خیر آپ آئی بعد میں, لیکن انہوں نے پہلے سے وہ شروع کی ہوئی تھی ایک فلم, میرے خیال میں آگے بھی بنائیں گے فلم, تو ان کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی؟ اگر کیریکٹر ہوگا تو میں کروں, کیوں نہیں کروں گی. ایک آرٹسٹ مرتے دم تک کام کرنا چاہتا کام. اچھا, اور میم یہ بتائیں کہ جتنا عرصہ آپ پھر پاکستان سے جب چلی گئی تھی, پاکستان کو کتنا مس کیا تھا آپ نے؟ کیونکہ یہ تو واضح ثبوت ہے کہ آپ واپس آئیے, ظاہر ہے
جی جی مس کر رہی تھی تو واپس آئی ہیں. یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کتنا مس کیا, کیونکہ 25-30 سال میں نے یہاں کام کیا, اچھی اچھی فلموں میں کام کیا ہے. جی تو یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں مس کیا. جی جی صحیح. میم بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے. تو ناظرین یہ تھی شبنم صاحبہ, امید ہے آپ کو انٹرویو پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.